الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. معاشرہ یہ ہماری بنیاد ہے اور انسان ماحول سے بنتا ہے. جتنا اچھا ماحول ہوتا ہے اتنا ہی انسان کی سوچ، فکر اور عمل بہتر بنتا ہے، اور جتنا ماحول خراب ہوتا ہے اتنی ہی انسان کی فکر، سوچ اور عمل خراب ہوتا ہے. مین کردار ماحول ہے. اس لیے انبیاء کرام علیہم السلام جب تشریف لاتے ہیں وہ پوری توجہ کا مرکز ان کا ماحول ہوتا ہے. وہ غیر ضروری چیزوں میں الجھنے کے بجائے ان کی پوری توجہ انسانیت کی سوچ پہ ہوتی ہے. وہ محنت کا میدان کس چیز کو بناتے ہیں؟ انسان کی سوچ، انسان کا دل اور انسان کا عمل. ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. بے شک اللہ تعالی تمہاری شکلوں کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے اعمال کو اور تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں. تو سب سے مین چیز ہے ماحول، اور ماحول بنتا ہے انسانوں کے بننے سے، اور ماحول بگڑتا ہے انسانوں کے بگڑنے سے. افراد سے بنتی ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اصل میں اقبال کا شعر یوں ہے: افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. لیکن اس کو ہم یوں پیش کرتے ہیں: افراد سے بنتی ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اگر ہمارا یہ محلہ ہے، اس میں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں. ایک یہاں مستقل رہائشی حضرات ہیں، وہ مستقل بنیادوں پہ رہتے ہیں. ایک وہ حضرات ہیں کہ جن کا یہاں پر روزگار ہے، کاروبار ہے، ملازمت ہے. دو قسم کے، چوکیدار ہوگا، ڈرائیور ہوگا، ملازم طبقہ ہے جو صبح آتے ہیں شام کو اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. یہ ہے ملازم پیشہ لوگ کہہ لیں، یا جن کا اپنا کاروبار ہے. یہ محلہ ان سے آباد ہے. اب اس میں بہت سارے اچھے لوگ بھی ہوں گے، ایسے بھی لوگ ہیں محلے میں کہ اذان ہوتی ہے مسجد ان سے آباد ہو جاتی ہے، تشریف لاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کا کوئی نماز مسجد سے دور کا تعلق بھی نہیں ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں.
پھر مسجد نہیں، پھر ایک چیز، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا لیکن کم از کم اپنے محلے کو جہاں انسان کی رہائش ہو، انسان کی فیملی رہتی ہے، انسان کا گھر ہے، یا جہاں انسان کا روزگار ہے، کاروبار ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ماحول کو اچھا رکھا جائے، اپنے محلے کو، اپنے پڑوس کو، اپنے ماحول کو بہتر رکھا جائے۔ وہ کب بہتر رہے گا؟ جیسے اپنے گھر کے لیے سوچتا ہے، جیسے اپنے محلے کے لیے سوچتا ہے، جیسے اپنے فیملی کے لیے سوچتا ہے، جیسے اپنے علاقے والوں کے لیے سوچتا ہے۔ اس لیے پڑوسی کے کتنے حقوق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آتے رہے، میرے پاس تشریف لاتے رہے اور مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ آخر میں یہ ذہن بنا کے سوچنے لگا کہ اب حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ایک پڑوسی کا انتقال ہو گیا ہے، دوسرا پڑوسی اس کا وارث بنے گا۔ اتنا زیادہ ہے۔ اب اس طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ جب اپنے نبی کی تعلیمات سے دور ہو گئے، جب اپنے دین کی تعلیمات سے دور ہو گئے، اور پھر آہستہ آہستہ ہم دنیا کے چکروں میں ایسے پڑ گئے کہ اس چیزوں کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ ہم لاکھوں روپے لگا کے عمرہ کر لیتے ہیں، لاکھوں روپے لگا کر کے، میں فرض حج کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ ذمہ داری ہے، فرض حج میں تو بات ہی نہیں، وہ تو فرض ہے نا، لیکن لاکھوں روپے لگا کے ہم نفلی حج کر لیتے ہیں۔ بعض حضرات کی تو عادت ہوتی ہے ہر سال نفلی حج کو جاتے ہیں، کتنے لاکھ روپے لگتے ہیں آنے جانے کے، وہاں رہنے کے، لیکن ان کے ذہن میں یہ نہیں ہے، یہ ماحول نہیں ملا اس کو، یہ سوچ نہیں ملی، نہ کبھی ہمیں اسکولوں میں یہ بات بتائی گئی، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، دینی مدرسوں میں ہمارے علماء نے بھی اس طرف بہت توجہ نہیں دی کہ محلہ اور ماحول، اس پر محنت کرنا اور اس میں کمال ادا کرنا، یہ کتنا بڑا ثواب ہے۔ جو آپ اپنے لیے سوچتے ہیں وہ اپنے پڑوسی کے لیے سوچتے ہیں، تو یہ کتنا بڑا ثواب ہے، یہ ذہن سے نکالیے۔ معاملات دین کا کتنا بڑا حصہ ہے، اس طرف ذہن نہیں، اس کی طرف ذہن کبھی نہیں جاتا۔ نفلیں پڑھ لیں گے، عبادت کر لیں گے، لیکن اس طرف سے کہ معاملات بھی دین ہے۔ الدین والمعاملہ، معاشرت، سوسائٹی، رہن سہن، یہ بھی دین ہے، طرف ذہن نہیں جاتا۔ اور پھر ان چیزوں پر جب گفتگو ہوتی ہے تو دیکھیں نا، بہت ساری چیزوں پہ جب بات کی جاتی ہے، وہ ایک ساتھی بتا رہا تھا کہ ہم چائنا گئے، تو چائنا میں وہ ہم نے آرڈر وغیرہ دیے، جو چیزیں ہمیں لینی تھی آرڈر وغیرہ دے دیے، تو کہنے وہ چائنیز ہمیں کہنے لگے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، تم پاکستانی جب آتے ہو تم حلال ذبیحہ کا پوچھتے ہو کہ حلال ہمیں کہاں سے ملے گا، اور تم یہ جو معاملات آرڈر ہمیں دے دو اس میں ڈنڈیاں مارتے ہو، اس کی طرف تو وہ بھی تو غلط ہے۔ جو تم ہمیں آرڈر دے رہے ہو، اپنے لیے سامان وغیرہ تیار کرتے ہو اور اس میں 2 نمبری کرتے ہو، وہ تمہیں غلط نہیں لگتا، اور حلال ذبیحہ کا پوچھتے ہو، یہ کتنا بڑا تانا ہے ہمارے لیے نا۔ اب دیکھو معاملات، رزق حلال کس کو کہتے ہیں؟ اسی سے تو حلال کی توفیق ملتی ہے۔ تو یہ بہت اہم بنیادی چیزیں ہیں جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ مسجد کا معاشرے میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں آپ کو آزادی ملی، سوچنے کا مکمل انداز ملا، کام کرنے کا میدان ملا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کام کا آغاز فرمایا، کام شروع کیا، تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کی؟ مسجد نبوی کی تعمیر کی پہلے، پھر آگے بڑھے۔ سب سے پہلے مسجد نبوی کو بنایا تاکہ مسلمانوں کو مرکز ملے،
پھر اس کے بعد دوسرا کام آپ نے مؤاخات کا رشتہ قائم فرمایا، بھائی چارے کا رشتہ۔ اس میں دیکھیں کتنی گہری سوچ ہے، اور جو مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر گئے تھے اس میں بڑے امیر ترین لوگ بھی تھے، جائیدادوں کے مالک، جن کی بڑی جائیداد تھی مکہ مکرمہ میں، بڑا کاروبار تھا، بہت پیسوں والے لوگ تھے۔ اللہ کا حکم ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے۔ ادھر انصار مدینہ ہے۔ اب آپ نے کیا کیا؟ دیکھو بہت گہری سوچ۔ اسلام یہ سبق دیتا ہے ہمیں، مخلوق کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، اپنی ضرورت مخلوق کے سامنے مت رکھو، کوشش ادھار حد الامکان، قرض ہے ادھار ہے، حد الامکان کوشش یہ کرو، تکلیف برداشت کر لو، کچھ مشکل وقت برداشت کر لو، کوشش یہ کرو ادھار مت لو۔ ادھار لو بھی تو پہلے یہ سوچو کہ میں ادا کر سکوں گا یا نہیں۔ اتنی ہماری توجہ ہمارے دین نے، ہمارے نبی نے دلائی، لیکن یہ چیزیں ناپید ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو لے کر کے مؤاخات کا رشتہ قائم فرما دیا، مؤاخات کا رشتہ قائم فرمائے، بھائی چارے کا۔ انصار کو کہا کہ بھائی اپنے ایک ایک بھائی کو سنبھال لیں، یہ جو لٹے پٹے آئے ہیں، اپنی جائیداد، اپنی املاک، اپنی سب کچھ چیزیں چھوڑ کے تمہارے پاس آئے ہیں، یہ تم ایسے کرو کہ ان کو سنبھالو، جب تک یہ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے ایک ایک بھائی کی ذمہ داری لے لو۔ اور ان مہاجرین کو کہا کہ تم نے مکہ میں نبی کی صحبت میں 13 سال رہ کے جو نبی سے تم نے دین سیکھا ہے وہ ان کی طرف منتقل کرو، ان کو زیادہ صحبت کا موقع نہیں ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کا موقع نہیں ملا، تم ایسے کر لو کہ ان کی صحبت میں رہ کے سیکھو، ان کو سکھاؤ، اور تم ان کی بنیادی ضروریت پر نظر رکھو۔ پھر ایسی مثالیں ملتی ہے، ہم تو پڑھتے نہیں ہیں ان چیزوں کو، ہمیں تو انگریز نظر آتا ہے، تھوڑا سا انگریز نے کچھ کر دیا تو ہمیں اس سے بہت متاثر ہو جاتے ہیں، اپنے کارنامے نظر نہیں آتے جو ہمارے قرآن میں ہے، ہمارے نبی صحابہ کی زندگی میں ہے۔ ایسی مثالیں بھی ملتی ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے بھائی بنائے گئے سعد ابن ربیع، سعد ابن الربیع انصاری ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ مہاجر ہے، ان دونوں کا رشتہ قائم ہے۔ سب سعد ابن ربیع کی 2 بیویاں تھیں، اچھے کھاتے پیتے آدمی تھے، ان کو بٹھایا، کہنے لگے بھائی کوئی ٹینشن مت لو، کوئی پریشانی مت لو، میرے گھر آئے ہو، جو کچھ میرا ہے وہ آپ کا ہے، جو میں کھاؤں گا وہ آپ میرے ساتھ آپ کا ہے، مل کے رہیں گے۔ اور یہاں تک ان کو کہہ دیا کہ میری 2 بیویاں نکاح میں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، وہ عدت گزار لے گی، جب آزاد ہو جائے گی میری نکاح سے نکل جائے گی، پھر آپ اس سے نکاح فرما لیں۔ اب یہ چیز جاہل آدمی کو سمجھ میں نہیں آئے گی، جس نے انہوں نے دین کب سیکھا ہے؟ رہ کے شیخ کے گھر میں۔ انہوں نے دین کب سیکھا ہے؟ رہ کے شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں ماحول کو کہہ رہا ہوں، ماحول جو اس وقت معاشرہ ہے، جو ہمارا معاشرہ نہیں ہے، باہر کی سوسائٹی ہماری، میں ان کو کہہ رہا ہوں جو بے دین ہے، ملحد ہے، جو اسلام پر زبان درازی کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں بولتے ہیں، ان کو کیا پتا ہے کہ ہمارے نبی کی زندگی کے بیچاروں کو کیا پتا ہے؟ بس اسی دنیا میں پلتے ہیں، اسی دنیا میں مرتے ہیں، ہوئے اس قدر مہذب، کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں، مرے اسپتال جا کر، کیا کہیں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، بھی ایک ہی نوکر ہوئے، پنشن ملی اور مر گئے۔ تو ان کو نہیں پتا ہے، ان کو ماحول ایسا ملا ہے، ساری زندگی انہوں نے نبی کو کہاں پڑھا ہے، یہاں تک کہ ہم نے بھی نہیں پڑھا، لیکن اللہ کا شکر ہے دینی ماحول میں بیٹھنے کی توفیق ملتی ہے،
عمل اچھا نہیں ہے، بہت دین کی معلومات نہیں، لیکن اسلام سے محبت ہے، یہ بھی اللہ کی دین نعمت ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو بجائے اسلام کو سمجھنے ماننے کے اسلام کے بارے میں بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ جو ہمارے حضرات ہیں دین کے بارے میں بولتے ہیں، بیچاروں کو کیا پتہ ہے، ماحول کامل ہے، انگریز کی سوچ، وہی ذہن اور دماغ ہے۔ تو فرمایا کہ میں ایسے کر لیتا ہوں کہ ایک کو طلاق دے دوں، لیکن انہوں نے کیا کہ واہ مزے ہو گئے، میری تو عید ہو گئی، مفت میں بغیر کمائے مجھے مال مل رہا ہے، بغیر کمائے مجھے گھر مل رہا ہے، اور بغیر محنت کے مجھے بیوی مل رہی ہے، یہ تو فائدہ ہو گیا۔ میں نہیں، عبد الرحمن ابن عوف نے ایسا نہیں کیا، کہنے لگا اللہ آپ کو برکت دے، اللہ کے رزق میں، مال میں، اولاد میں برکت دے، مجھے صرف مارکیٹ کا راستہ بتاؤ، مجھے مارکیٹ کا راستہ بتاؤ، مارکیٹ کہاں ہے؟ اور لے گئے ان کو، کام شروع کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا شمار مالدار صحابہ میں ہوتا ہے، اور جب انتقال ہوا تو ان کے مال کو گننا مشکل ہو رہا تھا، کتنا مال ہے ان کا، کتنی جائیداد ہے، کتنا مال ہے، یہ مشکل ہو رہا تھا کہ اس کو تقسیم کیسے کرے، کتنا ہونا چاہیے۔ اللہ نے اتنی برکت دی، یہ ایک نہیں بے شمار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ عشاء کی نماز پڑھا کر کے کھڑے ہو کے اعلان فرماتے تھے، بھائی کوئی مہمان ہے، اعلان فرماتے تھے، کوئی مہمان تو نہیں ہے۔ اگر مہمان ہوتا تھا تو پہلے اپنے گھر میں جا کے پوچھتے تھے، گھر میں تمام گھروں میں سے پیغام بھیجتے تھے کہ گھر میں کچھ ہے، جتنی بھی ازواج مطہرات کی ہر گھر میں پیغام بھیجتے تھے کہ گھر میں کچھ ہے۔ اگر گھر میں ہوتا تھا تو اس مہمان کو خود سنبھال لیتے تھے، اور اگر گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا پھر صحابہ کو کہتے تھے بھائی یہ مہمان آیا ہے، کوئی سنبھالنے والا ہے؟ تو ایک مرتبہ ایک مہمان آ گیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، وہ کہنے لگے میں مہمان وہ آئے تھے باہر سے، مسجد نبوی میں رکتے تھے، دور دور سے آتے تھے اسلام کے بارے میں، دین کے لیے، کوئی عام مہمان تو تھے نہیں، تو گھر میں کچھ نہیں تھا، تو اعلان فرما دیا کہ بھائی کوئی صحابہ میں ہے جو مہمان کو سنبھال لیں۔ تو حضرت ابو طلحہ کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول میں سنبھال لیتا ہوں، میرے حوالے کر دیں۔ اچھا گھر میں جا کے پوچھا، معلومات لی، جب گھر گئے گھر میں پوچھا معلومات لی تو کہنے لگے اتنا کھانا ہے جو بچوں کی ضرورت کے لیے کافی ہے، بس اور زیادہ نہیں ہے۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں۔ اس زمانے میں دستور اور طریقہ یہ تھا کہ مہمان کے ساتھ میزبان بیٹھتا تھا، میزبان بیٹھ جاتا تھا، مہمان کو بٹھا لیتے تھے، کھلا لیتے تھے۔ تو کہنے لگے نہیں، بچوں کو، اپنی اہلیہ کو کہا بچوں کو سلا دو، بچوں کو سلا دو اور ہم دیکھ لیں گے، اور جب چراغ رکھ لیں مہمان کے ساتھ کھانا رکھ لیں گے تو ہم بھی ساتھ بیٹھ جائیں گے اور ہونٹ چباتے رہیں گے، جیسے آدمی کھانا کھا رہے ہیں چباتے رہیں گے، مہمان کو کھلا دیں گے، چراغ کو کسی بہانے بجھا لیں گے۔ اللہ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی، صحابہ کے اوصاف کا ذکر کیا، سورۃ الحشر پارہ نمبر 28، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود فقر و فاقہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن یہ ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، اور ایسے لوگوں دنیا میں کم ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان سے بڑے کام بھی لیتے ہیں۔ تو یہ صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے، یہ سب کچھ ہمارے بزرگوں کی۔ تو ماحول معاشرے کے اندر کردار ادا کرنا یہ مسلمان کے لیے لازم ہے۔ حق نے کر ڈالی ہے دوہری خدمتیں تیرے سپرد، حق نے کر ڈالی ہے دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، خود نہیں بدلنا ہے اوروں کو بھی بدلنا ہے۔ جو نعمت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاؤ، اللہ کی مخلوق کو، ایسے لوگ کبھی محروم نہیں ہوتے۔
جو دوسروں کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں، اپنے ماحول کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے پڑوس کے لیے، اپنے ماتحتوں کے لیے، انسانیت کے لیے، وہ کبھی محروم نہیں ہوتے، ان کو اللہ نوازتا ہے۔ خرچ کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اس حوالے سے دیکھیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ کو دیکھیں، حضرت بلال سے فرمایا بلال خرچ کرو، عرش والے سے خوف مت کرو، اللہ نوازتا ہے، اللہ دے گا۔ یہ بہت بڑی فکر ہوتی ہے، اپنے علاقے پڑوس سے تکلیف نہ ہو، محلے سے تکلیف نہ ہو۔ ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہے، سارا ملبہ محلے پڑوس پہ گرتا ہے، ہمارے ہاں تعمیر ہوتی ہے، سارا ملبہ کس پہ گرتا ہے؟ پڑوسیوں پہ گرتا ہے۔ بالکل یہ احساس نہیں ہے کہ راستہ بند کر رہا ہوں، تکلیف دے رہا ہوں۔ جن ملکوں میں سسٹم نظام ہے وہاں تو صحیح کر رہے ہوتے ہیں۔ کمال یہ نہیں ہے کہ جہاں قانون کا ڈنڈا ہو وہاں اصول کے مطابق بہتر طریقے سے چلے، کمال یہ ہے کہ جہاں اصول نہ ہو، جہاں قانون نہ ہو، اور پھر بھی آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں، یہ کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ دین کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، دین کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، سب سے اعلیٰ شعبہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، کم سے کم شعبہ یہ ہے کہ راستے میں تکلیف دہ چیز ملے اس کو ہٹاؤ۔ تکلیف دہ چیز ملی جس سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، ٹھوکر لگ سکتی ہے، کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اترو، جاؤ، ہٹاؤ، بس۔ یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ۔ اب اس طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ کسی زمانے میں حضرات نے دیکھو کہ یہ ضیاء الدین کی طرف جاتے ہوئے بلاول سے یہاں یہ نالا بنا ہے، وہ پورا ٹوٹ گیا تھا، انہوں نے وہ بلاک لا کے رکھے ہوئے تھے۔ 3 مرتبہ ایکسیڈنٹ میں نے دیکھا۔ ہماری قوم کا مزاج، سوچ اور سمجھ تو یہ نہیں نا، ایسے آنکھیں بند کر کے، خصوصاً موٹر سائیکل والے ایسے بھگاتے ہیں اور ایسی جلدی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ان کے پیچھے کیا لگا۔ وہ اشفاق احمد جو کہانیاں لکھتے تھے، انہوں نے ایک کہانی میں نے دیکھی، لکھا ہوا تھا کہ ہم ایک مرتبہ پھاٹک کے اوپر کھڑے تھے، پھاٹک بند ہے، ریل گاڑی گزر رہی ہے، پھاٹک بند ہے اور ٹریفک جام ہے، لوگ کھڑے ہیں، ایک سائیکل والا ہے اور سائیکل والا آیا، سائیکل سے اترا اور سائیکل نیچے سے گزار کے چلا گیا۔ تو میں سوچتا رہا کہ اس کو پتہ نہیں کیا جلدی ہے، اس بیچارے کو کیا مسئلہ ہوگا، کوئی اہم مسئلہ ہوگا، جلدی ہوگی۔ میں نے دماغ میں اس کو بٹھا دیا۔ اب جب وہ پھاٹک کھل گیا اور میں جا کے تو راستے میں اس کو ڈھونڈتا رہا، یہ دیکھ کیا کرتے۔ تو آگے میں نے دیکھا کہیں کتوں کا جو ہے نا، کتوں کی لڑائی ہو رہی ہے اور یہ ادھر سائیکل سائڈ پہ کھڑی کر کے بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے، وہ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے۔ یہ قوم کی ہماری تربیت ایسے بے ترتیب ماحول میں ہو رہی ہے۔ ہمارے بچے ہیں وہ اب ان کو نہیں پتہ یہ کون سکھاتے، آپ اس طرف توجہ نہیں دلاتے، دیکھ بھی لیتے، بولتے نہیں ہیں۔ یا آپ اپنے پڑوس میں پارک کو دیکھ لیں، ادھر جتنے بینچ رکھے ہیں، آپ تو غور نہیں کرتے، میں تو ان چیزوں پہ بڑا غور کرتا ہوں۔ جتنے بینچ ہیں وہ بنے ہوئے سیمنٹ کے، اس کے پائے الگ ہے اور وہ تختہ اوپر کا الگ ہے۔ جتنے بچے فٹ بال یا کرکٹ کھیلتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، یہ ہٹا کے تختہ سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں، اپنی وکٹ بنا لیتے ہیں یا اپنا گول بنا لیتے ہیں، گول وکٹ بنا کے کھیل لیتے ہیں۔ تختے الگ پڑے ہوئے، پائے الگ پڑے ہوئے، اور اتنا بہترین پارک ہے یہ پارک، انسانوں کے لیے، معاشرے کے لیے، محلے کے لیے اللہ کی کتنی بڑی نعمت۔ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ سنبھال لیں، ادارے والوں نے، آپ اس پارک کو سنبھالیں۔ میں نے کہا جتنے مالی ہے اور جتنا فنڈ ہے وہ میرے ہاتھ میں ہو، 1 روپے بھی ضائع ہونے نہیں دوں گا، پھر مجھے چلانے دو، پھر دیکھو میں اس کو کیسے بنا دوں۔ کہتے نہیں فنڈ نہیں دیں گے، مالی نہیں دیں گے، تیرا مالی ہے، غالباً اس وقت کی بات کر رہا ہوں، ابھی مجھے نہیں معلوم،
بہت گنتی کے چند مالی یہاں کام کرتے ہیں، زیادہ تر آفیسروں کے گھروں میں کام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے افسر ہے، کون ہے؟ ہمارے افسر ہے۔ ان کے گھروں میں مالی جا کے ان کے گھروں پہ بنگلوں پہ کام کر رہے ہیں، ادھر نہیں کر رہے۔ یہ ہماری ذہنیت ہے، یہ ہماری اخلاقی سطح ہے، یہ حلال حرام کا تصور بالکل ختم ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں معاشرے میں کردار۔ میں ایک اہم مضمون کی طرف آپ کو متوجہ کرتا ہوں، اس پہ گفتگو کریں گے۔ دیکھیں ہمارے ہاں مذہب کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا مرکز ہے مکہ اور مدینہ، ایسا ہے۔ اگر ہم اپنے مذہب اور اپنے دین کی طرف جاتے ہیں تو ہمارا مرکز کیا ہے؟ مکہ ہے، مدینہ ہے، حرمین شریفین ہے، یہ ہمارے مرکز ہے اسلامی۔ اور اگر ہم جس پٹی میں زندگی گزارتے ہیں، ہمارے باپ دادوں نے زندگی گزاری، ہم نے زندگی گزاری، بر صغیر پاک و ہند ہے، یہ ہمارا محلہ ہے، ہمارے علاقے ہیں۔ ہم نے ان دونوں کو دیکھو معاشرے میں انگریز نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ وہاں سلطنت عثمانیہ کو توڑا۔ سلطنت عثمانیہ بہت مضبوط قوت تھی، اگر مسلمان غداری نہ کرتے، مسلمانوں نے غداری کی، عرب بک گئے۔ یہ جو خاندان جو آج کل جو نوازے گئے ہیں بیٹھے ہوئے، قطر کے حکمران ہیں، یہ امارات کے ہیں، یہ کویت کے ہیں، یہ سعودی عرب کے ہیں، یہ فلاں کے، یہ پکے برطانیہ کے امریکہ کے ایجنٹ ہیں۔ میں آپ کو کیا بولوں، یہ پکے ان کے ہیں، ان کے لوگ ہیں، انہوں نے لا کے بٹھایا ہے ان کو، انہوں نے دیے کیا ہے؟ خادم الحرمین الشریفین۔ کیا خادم الحرمین؟ حرمین کے نام پہ کما رہے ہیں، حرمین کے نام پہ بہترین کمائی چل رہی ہے۔ اور ادھر بر صغیر میں برطانیہ نے کیا کیا؟ آ کے اس وقت کہتے تھے بر صغیر کو سونے کی چڑیا، بر صغیر کو کہتے تھے سونے کی چڑیا ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر آ کر کے پورے ملک کے وسائل کو لوٹا، برطانیہ منتقل کر دیا۔ اس زمانے میں برطانیہ بہت بڑی طاقت حکومت تھی، اس میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، ایک جگہ سورج طلوع ہے دوسری جگہ غروب ہے، اتنی بڑی حکومت تھی، وہ سمٹتے سمٹتے کم ہو گیا۔ ادھر کیا کہ انہوں نے ہمارے تمام وسائل لوٹ کے حکومت کی، 200 سال ہمارے اوپر حکومت کی، اور حکومت کرنے کے بعد پھر جب آزادی کی تحریکیں چلتی رہی بالآخر آزاد کے اپنے مہرے بنا کر کے، اپنے مہرے تیار کر لیے اپنے بھٹی میں، اپنے اس میں وہ ذہن بنایا، سوچ وہی بنائی، ذہن وہی بنایا، لا کے ہمارے اوپر بٹھا دیا، نظام وہی رکھا، سسٹم وہی رکھا جو برطانیہ کا سسٹم ہے، عدالتوں کا نظام، تعلیمی اداروں کا نظام، کاروباری معاش کا نظام جو کاروباری اداروں میں نظام ہے، سارا سسٹم، بینکنگ نظام، انشورنس، سارا نظام وہی رکھا اور چلے گئے۔ اور مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے، عرب میں مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، چھوٹے چھوٹے، تاکہ یہ ایک نہ ہو، ایک طاقت نہ ہو، اور بر صغیر کے اندر مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے۔